اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الانفال الدرس ثالث بے کے الفاظ معنی اور مشقی سوالات کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حرد، شوق دلاؤ، ابھارو، ترغیب دو۔ اسرا، قیدی۔ یسخنا، وہ خون ریزی کرے، وہ کچل ڈالے۔ عارض الدنیا، دنیا کے فائدے، دنیا کا سامان۔ سوال، پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ اس کی ہیڈنگ بنتی ہے، مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے ترغیب۔ بیٹے، اس سوال کا جواب سبق کے اندر ہی موجود ہے، بالکل سبق کے شروع میں، تو آپ نشان لگائیں۔ میں نے نشان لگا دیا ہے، آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، بالکل سبق کے شروع سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے، اور اس کے جواب میں دو ہیڈنگ آئیں گی۔ چونکہ یہ سوال جہاد کے بارے میں ہے اور یہاں پہ جہاد کے دو حکم بیان کیے گئے ہیں، اس لیے دو ہیڈنگ کے ساتھ یہ جواب آپ لکھیں گے۔ پہلی ہیڈنگ بنتی ہے، جہاد کا پہلا حکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں تک جہاد کا پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ میں نے دے دی ہے، جہاد کا دوسرا حکم۔ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا۔ معلوم کی جگہ پر آپ لکھیں گے دیکھ، اور دیکھ لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ یہاں تک بیٹے پہلے سوال کا جواب ہے، آپ نشان لگائیے۔ دوسرے سوال میں آیت ہے، آیت کا جز، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عارض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے ان کا خون کثرت سے زمین میں نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ عزیز طلبہ، اس کے اندر وہی بات بیان کی گئی کہ جب غزوہ بدر ختم ہو گیا اور 70 کافر جو ہیں وہ قیدی ہو کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ گئے، تو چونکہ وہ سارے کے سارے قریشی تھے، مکہ مکرمہ سے تھے اور قریشی تھے، اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے یہ ان کے رشتہ دار ہی تھے، یعنی سب کا قبیلہ ایک ہی تھا۔ تو صحابہ کرام مسلمان ہو چکے تھے اور وہ کافر تھے، تو ان کے دین کا فرق تو تھا، لیکن ان کا قبیلہ، ان کا خاندان بنیادی طور پہ ایک ہی تھا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ صحابہ تم بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ، چونکہ یہ ہمارے ہی بھائی بند ہیں، ہمارے قبیلے سے ہیں، قریشی ہیں، لہذا ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگ ہمارے خدا کے دشمن ہیں، ہمارے رسول کے دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، لہذا ان میں سے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان قیدیوں کو ہم میں سے ہر ایک کو جو اس کا رشتہ دار ہے اس کو دے دینا چاہیے، اور ان میں سے جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کیا جائے، تاکہ اس کا سر میں قلم کر دوں، اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہمارے دل میں اب کافروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔
لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کی پہلے سے اجازت مل چکی تھی، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر عمل کیا اور فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی اس موقع پہ کہ ان کو چھوڑا نہ جاتا اور ان سب کو قتل کر دیا جاتا۔ البتہ عزیز طلبہ، یہ تو اس کا مفہوم تھا، چونکہ یہ آیت مشق میں ہے اور مشق میں دی ہوئی ہر آیت یہ بطور شارٹ کوسچن پیپر میں آتی ہے، لہذا آپ نے اس کا ترجمہ اچھا طریقے سے یاد کر لینا۔ ایک اور یہاں پہ سوال بنتا ہے اس آیت کا ضمن میں، پیغمبر کو کیا شایع نہیں؟ اس کا جواب بالکل یہی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اور یہاں پہ میں نے نشان بھی لگا دیا ہے، وہی آیت جو مشق میں دی ہوئی ہے وہ یہاں بھی ہے۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ یہ اضافی سوال ہے، اس کا بھی آپ نشان لگا لیں، اہم سوال ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مشقی سوال، الفاظ معنی اور اس آیت کا مفہوم ترجمہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اچھے طریقے اس کو یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔